كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا يا رسول الله من يأبى؟ فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من اطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاری. او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. درود پاک پڑھیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد واصحاب سيدنا محمد وعلى وسلم. فيا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم. میرے انتہائی قابل قدر محترم معزز محترم دینی بھائیوں، عزیز دوستوں، پیارے ساتھیوں، میں اور آپ اللہ کی جانب سے ملنے والی ہدایت کے محتاج ہیں، اور دنیا کا ہر انسان ہدایت کا محتاج ہے. یہ سچی بات ہے کہ ہم سب محتاج ہیں، لیکن کچھ بے خبر بھی ہیں، غافل بھی ہیں، جاہل بھی ہیں، ناواقف بھی ہیں. لیکن اللہ کا ہم اس پر شکر اور اللہ کا اس پر حمد کریں، اللہ کی تعریف کریں، اس کا احسان بجا لائیں کہ اللہ پاک نے ہمیں ہدایت کا متلاشی بنایا. میں یہاں بیٹھا ہوں، آپ یہاں تشریف لائے ہیں، کس کے لیے؟ ہدایت پانے کے لیے. تو ہم ہدایت کے محتاج بھی ہیں اور ہدایت کے متلاشی بھی ہیں. کسی طرح ہمیں ہدایت، اور یہ ہدایت کی تلاش یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس سے بڑی نعمت کوئی ہو نہیں سکتی. ہدایت کی تلاش مطلب ایمان کی تلاش، ہدایت کی تلاش مطلب دین کی تلاش، ہدایت کی تلاش اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور خوشنودی کی تلاش. اور کتنی اہم ترین چیز ہے یہ کہ اللہ پاک نے قرآن کریم کے بالکل آغاز میں پہلی صورت میں اس کو تلاش کرنے کے لیے خود ہی مضمون بنایا. ٹیکسٹ خود ہی اللہ نے بنایا. سورہ فاتحہ اللہ نے اتاری اور مجھے آپ کو عطا کی کہ مجھ سے ہدایت اس طرح مانگو. پہلے میری تعریف کرو، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. جس طرح ہم درخواست پیش کرتے ہیں کسی بڑے کے سامنے تو ریسپیکٹفلی فلاں فلاں بخدمت جناب عالی حضرت، اور پھر بعد میں ہم جو ہمارا مدعا اور مقصد ہوتا ہے اس کو پیش کر کے اپنی بات یورز فیتھفلی ڈیش ڈیش ڈیش. اللہ پاک نے خود ہی اس پورے مضمون کو مرتب کر کے ہمارے سپرد کر دیا کہ مجھ سے ہدایت مانگو، اس لیے کہ تمہاری سب سے بڑی ضرورت ہدایت، اور تمہیں پتہ بھی نہیں تھا کہ ہدایت مانگنی چاہیے اور مانگنی کیسے چاہیے یہ بھی ہمیں پتا. کتنا پیارا اللہ ہے کہ اس نے خود ہی مضمون بنایا اور ہمارے سامنے قرآن کریم کے بالکل شروع میں پہلی ہی سورت اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ ہم ہدایت مانگتے ہیں سیدھے راستے. اور سب سے بڑی اللہ کی ناراضگی ہے ضلالت اور جہالت. غیر المغضوب علیہم، اے اللہ تجھ سے معافی چاہتے ہیں کہ ہمیں گمراہ نہ کرنا، ہمیں سیدھے راستے سے ہٹانا اور بھٹکانا نہیں. ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما اور بھٹکے ہوئے لوگوں کے راستے سے دوری عطا فرما. کتنی اہم چیز ہے کہ قرآن کریم کے بالکل آغاز میں پہلی ہی صورت میں اللہ پاک نے ہدایت کے طلب کرنے کا مضمون بنا کر ہمارے سپرد کیا، اور پھر ہر نماز میں سورہ فاتحہ کے پڑھنے کو لازمی قرار دیا اور ہر نماز کی ہر رکعت میں ضروری قرار دیا. اس سے ہدایت کے اہم ہونے کا، اس کے خاص ہونے کا، اس کے اسپیشل ہونے کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کتنی خاص چیز ہے. قرآن کریم کے بالکل آغاز میں ہر نماز میں، نماز کی ہر رکعت میں ہمیں اس کا پابند کیا کہ آپ ہدایت مانگتے رہیں، ہدایت مانگتے رہیں. اور ہدایت کہتے کسے ہیں؟ مختلف تفاسیر ہیں. ہدایت قرآن کا نام ہے،
ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. لیکن قرآن کریم کے متعلق آپ بھی جانتے ہیں، آپ کو بھی کچھ ایکسپیرینس ہوا ہوگا کچھ عرصہ بیٹھ کر سن کر، کہ کچھ آسانیاں بھی ہیں لیکن کچھ مشکلات بھی ہیں. اگر اس ہدایت کو ہم کہیں کہ قرآن کتاب ہدایت ہے، اس سے ہدایت پڑھنا آسان بھی ہے، لیکن ہر ایک کے بس کی بات. اگر اس کو مزید تھوڑا ایکسپلین کیا جائے، مزید وضاحت کے ساتھ، صراحت کے ساتھ، عام فہم کر کے بتایا جائے، تو ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو اٹھاتے ہیں. موطا کے اندر وہ روایت موجود ہے، آخری وقت میں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، اور جب انسان دنیا سے جاتا ہے وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے، کتنا بڑا جھوٹا مکار کیوں نہ ہو، مرتے وقت جھوٹ نہیں بولتا. اور یہاں تو آخری نبی ہیں، سید المرسلین ہیں، رحمت دو عالم ہیں، نبیوں کے نبی ہیں، اللہ کے پیارے اور اللہ کے لاڈلے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ہیں. وہ اپنی زندگی اور خاص طور پر 23 سالہ مکی مدنی جو دعوت کی، تبلیغ کی، اللہ کے پیغام کو پہنچانے کی زندگی تھی، اس کا پورا نچوڑ اور خلاصہ پیش کر رہے ہیں. ترکت فیکم امرین، اے لوگوں میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک ان 2 کو پکڑے رکھو گے ہمیشہ ہدایت پر باقی رہو گے. گمراہی کے نزدیک بھی تم بھٹک سکتے، جب تک ان 2 پر کاربند رہو گے لن تضلوا، تم گمراہ نہیں ہو سکتے. کون سی 2 چیزیں ہیں؟ کتاب اللہ و سنت، ایک اللہ کا کلام اور دوسرا میری سنت. شارٹ کٹ انداز میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دعوت کا، پورے قرآن کا، پورے دین کا خلاصہ اور نچوڑ کتاب اللہ و سنت رسول. دوسری جگہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب سنتی فقد احبنی، جو شخص میرے طریقوں سے محبت رکھتا ہے گویا وہ مجھ سے محبت رکھتا ہے. من احب سنتی فقد احبنی، جو میرے طریقوں سے محبت کرتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے مجھ سے محبت کرتا ہے. ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جو مجھ سے محبت رکھے گا وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا. تو اتباع سنت سب سے اہم چیز ہے، اس سے بڑی چیز کوئی ہو سکتی. میں نے شروع میں جو آیت پڑھی، بارہا ہم نے اس آیت کو سنا، سنایا، پڑھا، پڑھایا، تفسیر بیانات سنتے رہتے ہیں لیکن غور نہیں کرتے. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم اللہ کو چاہتے ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اللہ سے محبت کرتے ہو، تو اس کا آسان حل یہ ہے کہ تم میری اتباع کرو. یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت بھی کرے گا. ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کرے گا. تو گناہوں کے معاف کرنے کا اور اللہ کو اپنا بنانے کا سب سے آسان اور شارٹ کٹ راستہ ہے اتباع سنت. اور یہاں اطاعنی نہیں ہے، ان کنتم تحبون اللہ فاطیعونی، میری اطاعت کرو. اطاعت کہتے ہیں بات ماننے کو، اور اتباع کہتے ہیں پیچھے پیچھے چلنے کو، بلائنڈلی، بغیر سوچے سمجھے، نفع ہے نقصان ہے اس بحث میں پڑے بغیر آپ پیچھے پیچھے چلو. اسی لیے باپ کے پیچھے اگر بچہ چلتا ہے اس کو کہتے ہیں طبیعہ. اور عربی زبان میں جو جانور کا چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، بکری کا بچہ، ٹھیک ہے، بھیڑ کا بچہ، بڑے جانور کا بچہ، تو وہ اپنی ماں کے پیچھے 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 چلتا ہے. وہ جنگل جائے، شہر جائے، ندی جائے، نالے جائے، نیچے گرے یا اوپر چڑھے، بیٹا پیچھے 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 چلتا ہے. اس کو کہتے ہیں طبیعہ. آنکھیں بند کر کے اپنے جو ہے وہ باپ کی، ماں کی اتباع کرنے والا. ہمیں بھی اسی کا پابند بنایا گیا، فاتبعونی، آنکھیں بند کر کے میرے پیچھے پیچھے. اور صحابہ نے ایسا کر کے دکھایا، ایسا کر کے دکھایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کی ہو بہو نقل کی، ہو بہو نقل کی. جیسے حضور کرتے تھے صحابہ نے بغیر چون چرا کیے اسی عمل کی کاپی، بلکہ شکل و صورت میں، چال ڈھال میں، اٹھنے بیٹھنے میں، سونے جاگنے میں، چلنے پھرنے میں، معاملات معاشرت میں، اخلاق اور کردار میں بھی صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل ٹرو اور ٹیسٹڈ کاپی نظر آتی، بالکل کاپی، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اس طرح انہوں
نے فالو کیا. یہ الگ بات ہے کہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بے شمار دینی فوائد بھی ہیں اور دنیاوی فوائد بھی ہیں. وہ بحث الگ ہے. کبھی مجھے موقع ملا انشاءاللہ تو آپ چونکہ میڈیکل کے اسٹوڈنٹ ہیں, جتنی سنتیں ہیں ان کے میڈیکل اینگل سے کتنے فوائد ہیں ایک ایک سنت کے, یہ ایک الگ عنوان ہے. اس سے کوئی ہم شک بھی نہیں کر سکتے اور اس پر کوئی اعتراض بھی نہیں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کس طریقے میں آج سائنس کن کن فوائد کو ثابت کرتی ہے, وہ الگ عنوان. لیکن ہمیں اس کا پابند بنایا گیا کہ سنتوں میں فوائد تو ہیں, دنیاوی بھی, اخروی بھی, دینی بھی اور دنیاوی زندگی کے بھی, لیکن تمہیں ان کے چکروں میں نہیں پڑنا. تمہیں تو بغیر سوچے سمجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے اور صحابہ نے کر کے دکھایا. آپ نے واقعہ سنا ہوگا سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کے موقع پر مسجد قباء تشریف لائے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اطلاع پا کر دور دور سے لوگ ملاقات کے لیے آ رہے تھے, لیکن ملاقاتی پہچان نہیں پا رہے تھے کہ ان میں خادم کون ہے, مخدوم کون ہے, آقا کون ہے, غلام. صحیح روایات میں یہ بات موجود ہے کہ بہت سارے لوگ ابو بکر رضی اللہ سے مسافہ کر رہے تھے اور عمر میں بھی کوئی فرق نہیں تھا, 2 سال کم تھے حضرت ابو بکر, اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور شفقت میں ابو بکر رضی اللہ ان سے مسافہ کر رہے ہیں کہ نبی کو تکلیف. کافی دیر کے بعد سورج بلند ہوا ہے, ابو بکر رضی اللہ نے اپنے کندھے سے چادر اتاری اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سر کے اوپر تان دی. تب لوگوں کو پتا چلا ہم جسے مسافہ کر رہے تھے وہ تو غلام ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ ہے. اس سے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی سادگی پتہ چلتی ہے, اس واقعے سے سیدنا ابو بکر رضی اللہ کا حضور کی کاپی کرنا بھی پتہ چلتا ہے. اور یہ ایک ابو بکر رضی اللہ کی بات نہیں ہے, بے شمار حدیث کی کتابوں میں واقعہ ملتا ہے کہ بعض مرتبہ دور سے آنے والے لوگ مسجد نبوی میں پہنچتے تھے تو وہ پوچھتے تھے من منکم محمد ایکم محمد, تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے. پتہ چلا کہ سبھی ایک جیسے نظر آتے تھے. تو حضور کی سادگی بھی, سب کے ساتھ ملنا جلنا, رکھ رکھاؤ بھی بہت سمپل تھا. اور یہاں سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی حضور کی کاپی کرنا, نقل کرنا, اتباع کرنا سمجھ میں آتا ہے کہ پہچان ہی نہیں سکتا تھا آنے والا کہ ان میں محمد, کہنا پڑتا تھا کہ یہ محمد ہیں, یہ محمد ہیں. زمام ابن ثعلبہ ایک صحابی ہے, سن 9 ہجری میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. مشکوٰۃ شریف کے اندر یہ واقعہ موجود ہے, ترمذی کے اندر بخاری میں موجود ہے. وہ جب آئے ہیں تو انہوں نے زور سے پکارا ایکم محمد, تم میں کون ہے محمد. تو صحابہ نے عرض کیا کہ وہ رجل الابیض المتقی, وہ جو ٹیک لگائے ہوئے خوبصورت نورانی چہرے والے شخص ہے وہی. تو اس طرح کے سینکڑوں واقعات ہیں کہ آنے والا پہچان نہیں سکتا تھا کہ محمد ان میں. تو یہ صحابہ کا نقل کرنا, اسی لیے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ فرمانے پر مجبور ہوئے کہ اصحابی کل, میرے سارے صحابہ ہدایت کے ستارے ہیں. بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ, انہوں نے میری ایسی کاپی کی ہے کہ اب تم ان کی نقل بھی کرو گے کامیاب ہو جاؤ. مارکیٹ میں بھی کیوں اچھے اچھے برانڈ کی جب کاپی آتی ہے تو کاپی بھی چلتی نہیں چلتی, امتحان پہ نقل نہیں چلتی. اگر اگلے کی نقل ٹھیک ٹھاک کر لی وہ بھی پاس, اور جس کو آتا نہیں تھا نکھٹو یہ بھی. جب یہاں نقل چلتی ہے آخرت میں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل چلے گی. آسان کا کچھ نہیں کرنا, نقل کرنی, سب نقل کرنی. امام محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ تحریر فرمایا, اور خواب کی تعبیر کے تو بہت بڑے عالم تھے. محمد ابن سیرین تابعی ہیں جلیل قدر. وہ فرماتے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں حج کے سفر میں تھا. واپسی پر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ پر سواری کو روکتے ہیں اور دور جاتے ہیں جھاڑیوں میں اور فوراً واپس آ جاتے ہیں. میں نے عرض کیا کہ آپ کہاں گئے تھے اور جلدی جلدی واپس آ گئے, کیا مسئلہ تھا؟ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں یہاں تھا. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں قضائے حاجت کی, حضور ٹوائلٹ گئے تھے, استنجے کے لیے گئے. میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کی اتباع میں یہاں اپنی اونٹنی بٹھائی, اسی جگہ پر اسی حیت میں تھوڑی دیر بیٹھ کر واپس آ گئے. حالانکہ یہ کوئی سنت نہیں ہے,
کہ جہاں حضور بیٹھے وہیں ہمیں بیٹھنا ہے، یا جہاں حضور کو تقاضا آیا اور حضور نے وضو کیا یا استنجا کیا وہاں ہر ایک کو کرنا ضروری ہے، یہ کوئی لازمی، یہ سنت میں بھی نہیں آتا، یہ تو سنن عادیہ ہے، حضور نے عادتاً ایسا کیا۔ لیکن صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا مزاج یہ تھا کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک عمل کی کاپی کرتے تھے، وہ اس بحث میں پڑھتے ہی نہیں تھے کہ یہ ضروری ہے یا نہیں۔ صحابہ کا مزاج یہ تھا کہ وہ ہر کام اس لیے کرتے تھے کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اور آج ہم پر یہ سوال پڑا کہ ہم اس لیے چھوڑتے ہیں کہ سنت ہے، ہم نہیں کہتے وہ جی سنت ہے، فرض واجب تھوڑی ہے۔ کتنا ببی تفاوت راز کجاست و کجا، وہ کہاں تھے اور ہم، وہ کرتے اس لیے تھے کہ نبی کی سنت ہے، اور ہم چھوڑتے اس لیے ہیں کہ نبی کی۔ اور اگر حقارت کے ساتھ کسی نے سنت کو چھوڑا، گناہ کو دور کی بات، کفر کا خدشہ بھی، نہ کرنا الگ بات ہے، لیکن حقیر سمجھنا یہ تو خاص مسئلہ نہیں ہے۔ بس ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنا مزاج یہ بنائیں کہ ہر عمل سنت کے مطابق کریں، کریں گے نا انشاءاللہ۔ صحابہ نے طبیعت بنائی تھی سنت، اور طبیعت کو بدلنا یہ سب سے مشکل کام ہے۔ جبل گردن فارسی کا مقولہ ہے، جبلت نہ گردن۔ اگر کوئی کہے کہ پہاڑ جو یہاں تھا یہ یہاں سے ہٹ کے ادھر چلا گیا، فارسی کا ادیب کہتا ہے مان لو کہ چلا گیا ہوگا، لیکن اگر کوئی کہے کہ اس کی عادت اور خصلت یہ تھی بدل گئی، کبھی نہیں ماننا، عادت نہیں بدلتی۔ جبل گردن جبلت نہ گردن، پہاڑ ہٹ سکتا ہے لیکن جو خصلت اور عادت ہے وہ تبدیل نہیں ہوتی۔ لیکن صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی کرامت یہ تھی کہ انہوں نے عادت بھی بدلی۔ مشہور بارہا آپ نے سنا ہے، بس ہم تھوڑا اس کو یاد کرتے ہیں، ایک سبق ہے، ریمائنڈ کرتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایک مرتبہ مجلس پہ بیٹھے تھے، کھانا تناول فرما رہے تھے، اور ڈھونڈ ڈھونڈ کر وہ جو کدو ہوتا ہے اس کی کاشیں اور اس کے ٹکڑے نکال کر کھا رہے تھے۔ پوچھنے پر فرمانے لگے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح کدو کے ٹکڑوں کو نکال نکال کر سالن میں سے کھاتے تھے، میں انہی کی اتباع میں کھاتا ہوں۔ حالانکہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے طبعاً نیچرلی کدو پسند، طبیعت ہی بدل دی انہوں نے، طبیعت بدل دی۔ ابو داؤد شریف میں روایت موجود ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ باہر تشریف لے گئے، ایک مکان دیکھا، اس کے اوپر گنبد نما بنا ہوا تھا، قبہ جسے ہم کہتے ہیں۔ حضور نے ناگواری کا اظہار کیا، پوچھا بھائی کس کا ہے؟ بتایا کہ فلاں آدمی کا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس مسجد میں تشریف لائے، وہ شخص آتا ہے، حضور کی خدمت میں سلام کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعراض کرتے ہیں، اگنور کرتے ہیں، نظر انداز کرتے ہیں، وہ پھر مڑ کے سلام کرتا ہے، حضور کو پھر نظر انداز کرتے ہیں۔ اس نے ساتھیوں سے پوچھا کہ کیا بات ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نظر آ رہے ہیں۔ اور صحابہ کے لیے سب سے بڑی دکھ کی بات یہ ہوتی تھی کہ نبی کے ہی ناراض، وہ حضور کے بات کو ماننا دور کی بات، حضور کے عمل کی کاپی کرنا یہ بھی الگ بات، وہ حضور کی منشا کو بھی سمجھتے ہیں۔ منشا کیا ہے، مجھے کہا ہے یا نہیں وہ الگ مسئلہ ہے، حضور نے کیا ہے یا نہیں وہ بھی الگ مسئلہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے کیا ہے، صحابہ اس پر بھی مر مٹتے تھے۔ کسی نے کہا کہ گزرتے ہوئے تمہارا وہ گھر نظر آیا تھا، کوٹھی بنا رہا تو گنبد کی طرح، حضور کو تعمیرات بہت ناپسند تھی، بلا وجہ غیر ضروری تعمیرات۔ وہ صحابی گئے، فوراً کدال پکڑا اور وہ سارا گنبد جو ہے وہ قبہ سا مسمار کیا، اور آ کے کہا بھی نہیں، جتلایا بھی نہیں کہ بھائی آپ ناراض تھے، میں نے یہ کارنامہ کیا۔ دوسرے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود گزر ہوا، حضور نے پوچھا اور خوشی کا اظہار کیا، خوشی کا اظہار۔ تو صحابہ کا مزاج ہم دیکھیں، عادت اور طبیعت ان کی دیکھیں، انہوں نے طبیعت کو بدلی۔ مسند احمد بن حنبل جو حدیث کی بہت بڑی کتاب ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے، اس کے اندر انہوں نے بے شمار اس طرح کے واقعات نقل کیے۔ دو واقعے میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، ایک مرتبہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مسجد نبوی سے باہر نکلے، برتن لیا اور مسجد نبوی کے دروازے کے باہر وضو کرنے لگے، اور وضو کرتے ہوئے مسکرانے لگے۔ ساتھ والے کسی شاگرد نے، کسی ساتھی نے پوچھا کہ آپ عجیب ہیں، بالکل دروازے پہ وضو کر رہے ہیں اور ہنس کیوں رہے ہیں آپ؟ تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ میں نے رسول کریم صلی
صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی جگہ وضو کرتے ہوئے مسکراتے ہوئے دیکھا تھا، اس لیے میرے دل نے یہ خواہش ظاہر کی کہ کیوں نہ میں حضور کے اس عمل کی کاپی کروں۔ ایک مرتبہ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی کے گیٹ کے باہر کھڑے ہو کر بکری کا گوشت منگوایا پکا ہوا، اس کو کھایا اور پھر اندر جا کر نماز پڑھی، اور بعد میں فرمایا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا کہ حضور کو ایک مرتبہ بکری کا گوشت پیش کیا گیا، حضور نے وہ تناول فرمایا اور بغیر تازہ وضو کیے حضور نے نماز۔ اسی لیے آپ حدیث کی کتابیں پڑھتے ہیں یا پڑھتے ہوں گے یا آئندہ پڑھیں گے، اس میں صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین جب روایت نقل کرتے ہیں تو مختلف الفاظ میں روایت نقل کرتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو قضا وقضا، کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فلان جگہ اس حال میں یہ فرماتے ہوئے سنا۔ اس سے صحابہ کا کمال عشق پتہ چلتا ہے اور کمال حافظہ بھی پتہ چلتا ہے۔ سالوں بعد وہ اپنے شاگردوں کو بات سنا رہے ہیں، حافظہ اتنا تیز ہے، وہ یہ فرما رہے کہ میں نے منبر پر بیٹھے ہوئے حضور کو یہ فرماتے ہوئے سنا، میں نے سفر کے دوران حضور کو فرماتے ہوئے سنا، جب میں نے یہ بات سنی تو حضور مسکرا رہے تھے، جب میں نے یہ بات سنی تو حضور کے چہرے پر غصے کے اثرات تھے، جب میں نے یہ بات سنی تو حضور کے جسم اطہر پر فلاں طرح کا کرتا تھا یا فلاں رنگ کی چادر تھی۔ صحابہ ایک ایک عمل کو اپنی روایات میں بیان کرتے ہیں، حضور ایسے تھے ایسے تھے ایسے۔ اگر آپ شمائل ترمذی پڑھیں گے، ترمذی شریف کے عقید میں تقریباً 400 روایات ہیں غالباً، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے شمائل ترمذی کے نام سے، تو وہ پڑھیں تو اندازہ کریں کہ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کی حضور سے کس قدر محبت تھی اور کس قدر لگاؤ تھا کہ ایک ایک حضور کے عمل کو نقل کیا ہے، محفوظ کیا ہے، امت تک پہنچایا ہے۔ استنجے سے لے کر وضو تک، کھانے سے لے کر حج تک، سفر سے لے کر حضر تک، گھر کے معاملات سے لے کر سیاسی معاملات تک، معاشرت، آداب، حقوق، حضور کا ایک ایک جملہ، حضور کی ذاتی زندگی، حضور کھاتے کیسے تھے، پیتے کیسے تھے، چلتے کیسے تھے، بیٹھتے کیسے تھے، اٹھتے کیسے تھے، غصے میں کیسے نظر آتے تھے، مسکراتے ہوئے کیسے لگتے تھے، حضور کے بال کی لمبائی کیسی تھی، حضور سرما کتنا لگاتے تھے، کیسے لگاتے تھے، کب لگاتے تھے، حضور کی تلوار مبارک کیسی تھی، لاٹھی مبارک کیسی تھی، جوبہ مبارک کیسا تھا، کرتا مبارک کیسا تھا، حضور کی نالین یعنی چپل مبارک کیسی تھی، حتیٰ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم پر وفات کے وقت کتنے بال سفید ہوئے تھے، صحابہ نے اس کو بھی نقل کیا۔ تو یہ ان کا حافظہ بھی ہے اور یہ ان کا عشق بھی ہے، یہ ان کا جنون بھی ہے۔ امام ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے اسی طرح کی ایک روایت نقل کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما تھے اور حضور نے مجمع میں کھڑے لوگوں سے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے سے اندر انٹر ہو ہی رہے تھے، ایک پاؤں اندر اور ایک باہر، وہیں بیٹھے جیسے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں دیکھا کہ ابن مسعود رضی اللہ حضور کے لاڈلے صاحب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو قرآن اس طرح پڑھنا ہو جیسے اترا ہے وہ 4 لوگوں سے قرآن پڑھے، ان میں ایک عبداللہ ابن مسعود، معاذ ابن جبل ہیں، ابی ابن کعب ہیں اور سالم مولا ابی حذیفہ، باقی 3 یہ ہیں، چوتھے ابن مسعود رضی اللہ۔ حضور نے آگے بلایا، فرمایا آپ وہاں کیوں بیٹھے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جملہ کہ بیٹھ جاؤ میرے کانوں میں پڑا، میری ہمت نہ ہوئی کہ میں ایک قدم بھی آگے بڑھاؤں تاکہ آپ کے حکم کی کہیں نافرمانی نہ ہو۔ حضور نے فرمایا وہ آپ کے لیے نہیں تھا، وہ اندر والوں کے لیے تھا کہ بیٹھ جاؤ۔ حالانکہ وہ بھی جانتے تھے کہ حضور نے جو فرمایا بیٹھ جاؤ کہاں کے لیے؟ اندر والے، لیکن حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ، اب میں ایک قدم آگے بڑھاؤں، یہ گستاخی اور جرت مجھ سے ہو سکتی۔ ایک اور واقعہ لکھا ہے بعض کتابوں میں کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر کے تھے، غالباً بحرین کے علاقے کے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے وہ سونے کی انگوٹھی پہن رکھی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی دیکھی اور جب کوئی غلط کام حضور دیکھتے تھے تو ناراضگی کا اظہار کرتے تھے، اور جو بڑا ہو ذمہ دار ہو اس کو یہ رویہ اختیار، یہاں لاڈ پیار نہیں، لاڈ پیار کی اور جگہ ہے، لیکن جب آپ کے ذمے کسی کی تعلیم اور تربیت ہو وہاں اظہار ناراضگی بھی محبت ہے۔ اگر باپ بیٹے سے ناراض نہیں ہوگا پھر ناراض ہوگا کون؟ استاد شاگرد سے ناراض نہیں ہوگا تو اس کی تعلیم اور تربیت ہوگی کیسے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ معلم کائنات، معلم انسانیت تھے،
ناراضگی کا اظہار کیا. صحابی سمجھ نہیں پائے مجھ سے ناراض کیوں ہے، بڑے عرصے بعد میں آیا. تو کسی نے ان سے کہا بھائی آپ نے سونا پہن رکھا ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ مردوں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے سونا پہننے کو حرام کیا. اچھا یہ بات ہے. انہوں نے انگوٹھی اتاری اور مسجد نبوی سے باہر ماتاری کی مجلس ہوئی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کے ملاقات ہوئی، مجلس برخاست ہوئی، سب نکلنے لگے. ایک شخص نے کان میں کہا وہ جو باہر انگوٹھی پھینکی تھی آپ نے وہ اٹھا لو، بعد میں بیوی بچوں کو دے دینا، بیوی کو، بہن کو، بیٹی کو. جو مستورات کے لیے زیور خصوصاً سونا پہننا جائز ہے، بالکل ان کی زینت ہے. اس صحابی نے جو جملہ کہا وہ ہم یاد رکھیں اور اپنے سینے پر لکھیں اس جملے کو. حالانکہ اٹھا کر دے سکتے تھے. بعض روایت میں انہوں نے خود پھینکا، بعض میں آتا انہوں نے حضور کو دیا، حضور نے پھینکا. انہوں نے کہا واللہ لا آخذہ وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میں اس چیز کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا جس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دیا. میں ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا اس چیز کو جس کو حضور نے پھینکا. یہ جملہ میرے آپ کے لیے مشعل راہ ہے، میرے آپ کے لیے ایک میسج اور پیغام ہے کہ ہم بھی کہیں لا آخذہ وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جس کام کو، جس لائف اسٹائل کو، جس طرز زندگی کو، جس طور طریقے کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ریجیکٹ کر دے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھینک دے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دھتکار دے، ہم اس طور طریقوں کو اختیار نہیں کر سکتے. ہماری یہ مجال ہی نہیں کہ ہم اس کو چھو سکیں، ہم اسے ہاتھ لگا سکیں. ہمارا مزاج ہی ہونا چاہیے، ہمارا مزاج ہی ہونا چاہیے. اور بسا اوقات ایک ایک جملہ زندگی بدلنے کے لیے کام آ جائے. ہندوستان کے ایک بہت بڑے شاعر تھے مرزا قتیل بیدین، نام سنا ہوگا. قتیل بیدین، بیدین کا تخلص تھا. بہت بڑے اس زمانے میں فارسی یہاں کی قومی زبان تھی. فارسی میں انہوں نے ایک بہت بڑا عارفانہ کلام لکھا. اور ایران کے اندر چونکہ فارسی پڑھائی جاتی ہے تو ایران کے ایک شخص نے مرزا قتیل بیدین کی وہ عارفانہ نظم سنی، وہ فین ہو گیا، عاشق ہو گیا. وہ وہاں سے چلا ہے مرزا قتیل بیدین کی ملاقات کے لیے ہندوستان پہنچا. تاریخی باتیں ہیں، تاریخی روایات ہیں. وہ جب مرزا قتیل بیدین کے گھر پہنچا تو دیکھا مرزا قتیل بیدین شعر کر رہا. پریشان ہو گیا، اتنا بڑا شاعر اور ایسا خوبصورت کلام، معرفت سے لبریز عارفانہ کلام، اور ایسی نظم اور ایسی نعت، اور یہ عجیب آدمی ہے کہ یہ کیا داڑھی چھین رہا. اس نے فارسی میں کہا مرزا قتیل بیدین سے، آغا ریشمی تراشی. آغا کہتے ہیں بڑے، جیسے آغا شورش کاشمیری، آغا حشر کاشمیری. آغا ریشمی تراشی، جناب یہ کیا دیکھ رہا ہوں میں، آپ داڑھی منڈوا رہے ہیں؟ تو مرزا قتیل بیدین نے کہا، وہ بھی شاعر تھا، فوراً اس نے ریپلائی کیا، فوراً جواب دیا. اس نے کہا بھلے ریشمی تراشم دلے کسے نمی تراشم. ہاں میں داڑھی تو مونڈ رہا ہوں، داڑھی تو تراش رہا ہوں، داڑھی تو چھیل رہا ہوں، کسی کا دل تو نہیں چھیل رہا. آج کل بھی یہی تک مارا جاتا ہے، اور داڑھی سے کیا ہوتا ہے. وہ الگ بات ہے کہ یہ الگ سنت ہے، اور اگر داڑھی رکھ کے کوئی غلط کرتا ہے تو وہ غلط کام غلط ہے. داڑھی رکھنے سے غلط کام ٹھیک نہیں ہوگا، اور نہ رکھنے سے ٹھیک کام غلط نہیں ہوگا. تو مرزا قتیل بیدین کہتے ہیں دلے کسے نمی تراشوں، میں کسی کا دل تھوڑی چھیل رہا ہوں، اس کو زخمی تھوڑی کر رہا ہوں، اپنا ہی منہ چھیل رہا ہوں. تو اس ایرانی شخص نے کہا کہ آپ کسی کا دل تو نہیں چھیل رہے، بھلے دل رسول اللہ میں تراشی، لیکن تم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تو چھیل رہے ہو. اب یہ جملہ قتیل بیدین نے جیسے ہی سنا تو تڑپ اٹھا اور رونے لگا اور شکریہ ادا کرنے لگا. اور یہ فارسی کا شعر بار بار سنتے ہیں، یہ قتیل بیدین کا ہے. اسی موقع پر انہوں نے کہا تھا جزاک اللہ کے چشمم باز کر دی، مرابا جان جاں ہم راز کر دی. کہ تیرا شکر، تیرا لاکھ لاکھ احسان ہے، تجھے اللہ جزائے خیر دے کہ تو نے میری بند آنکھیں کھول دی اور مجھے جانے جاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا دیا. ایک جملے سے دل رسول اللہ میں، کسی کا دل نہیں چھین رہے، اچھی بات ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تو چھین رہا ہے. شکریہ ادا کیا، جزاک اللہ کے چشم باز کر دی،
پورا بجانے جا ہم راز کر دی کہ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے میری بند آنکھیں کھولی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے ملا دیا۔ ایک جملہ کافی ہو گیا زندگی بدلنے کا۔ اتباع سنت ہم عزم کریں، ارادہ کریں کہ اپنے ہر معاملے میں، زندگی کے ہر شعبے میں صبح سے شام تک اپنا تجزیہ کریں رات کو سونے سے پہلے کہ دن میں میں نے کتنی سنتوں پر عمل کی، اور اتباع سنت میں دنیاوی کامیابی کا راز بھی چھپا ہے اور آخرت کی کامیابی کا راز بھی چھپا ہے۔ آخرت اللہ والوں نے بڑی عجیب و غریب باتیں لکھی۔ ہم نقل تو کر سکتے ہیں، ہمارے پاس اور کوئی چیز نہیں ہے، ہم حضور کی نقل مارے، ہم حضور کی نقل مارے۔ اگر کسی بچے کی فوٹو گرافس ہوں، فوٹو کاپیاں ہوں، کسی ضروری ڈاکومنٹس کے لیے بنوائی ہوں اور فوٹو کچھ بچ جائیں اور مانگ کو آپ دو کہ آپ کے بیٹے کی فوٹو کاپیاں بچ گئی، تو اس کو ضائع کر دو، جلا دو۔ آپ مجھے بتائیں دنیا کی جاہل سے جاہل ماں بھی اپنے بیٹے کے فوٹو کو کبھی جلا سکتی ہے؟ دل پر ہاتھ رکھ کے آپ سوچیں، نہیں جلائے گی، وہ پڑھی لکھی ہو یا ان پڑھ ہو، اس کا دل گوارا نہیں کرتا کہ میں اپنے بیٹے کے فوٹو کو بھی جلاؤں۔ تو جو شکل و صورت یا جو زندگی حضور والی اللہ کے سامنے لے کر جائے گا، کیا ایسا ممکن ہے کہ اللہ اس کو جہنم کی آگ میں جلائے؟ دل نہیں مانتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کو اپنے نبی سے محبت ہے، نبی کے طریقوں سے محبت ہے، تبھی ہمیں حکم دیا گیا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ جب اللہ کو نبی سے محبت، نبی کے طریقوں سے محبت، جو نبی کے طور طریقے کی، زندگی کی، معاشرت کی، اخلاقیات کی، عبادات کی، معاملات کی کاپی کرے گا، یعنی اتباع کرے گا، اللہ اس سے بھی محبت کرے گا۔ اللہ اس سے بھی، آپ گھر سے باہر جائیں تو دیکھتے ہی کوئی اگر بڑا ہے وہ چھوٹے سے پیار کرتا ہے، لاڈ کرتا ہے، کہتا ہے بھائی آپ میرے بیٹے کی طرح، آپ میری بیٹی کی طرح، آپ میرے بھائی کی طرح۔ وہ تھوڑی سی شکل ملتی ہے، اس تھوڑی سی شباہت اور شکل کے میچ کرنے کی وجہ سے انسان کے دل میں محبت پیدا ہوگی۔ تو جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی لے کر آخرت میں جائے گا، اللہ اس کو اپنا محبوب بنائے گا۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جو سنت کی محبت رکھے گا، سنت کے طریقوں پر چلے گا، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو میرے طریقوں سے اور مجھ سے محبت رکھے گا وہ قیامت میں میرے ساتھ۔ تو خلاف سنت جو زندگی ہے یہ بڑی منحوس زندگی، نحوست والی زندگی۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے جو شخص سنتوں کا اتباع کرے گا اللہ پاک اس کو 4 نعمتیں عطا کرے گا، نقد 4 نعمتیں۔ نمبر 1، اللہ پاک سنتوں کے اتباع کی وجہ سے صلحاء اور نیک لوگوں کے دل میں اس کی محبت پیدا کرے۔ جب اللہ کی محبت، اللہ کے نبی کی محبت وہ پائے گا، فرشتوں کی محبت پائے گا، ایٹومیٹیکلی انسانوں کے دل میں بھی اللہ اس کی محبت ڈال دے، خصوصاً نیک لوگوں کے دل میں متبع سنت کی اللہ محبت ڈالے۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ فساق اور فجار، دین کے دشمن لوگوں کے دل میں متبع سنت انسان کا رعب، دبدبا اور ہیبت پیدا ہوتی ہے، ڈرتے ہیں، اللہ رعب عطا کرے۔ اور اتباع سنت کا تیسرا فائدہ مجدد الفسانی نے رحمہ نے لکھا، وہ یہ ہے کہ اللہ پاک رزق میں برکت عطا کرے۔ رزق کھانے پینے کو نہیں کہتے، زندگی گزارنے کے لیے جتنے ضروریات اور جتنے سادھن ہمیں چاہیے ان سب کو رزق کہتے ہیں۔ اللہ پاک اس کے رزق میں برکتیں عطا کرے، اللہ پاک اس کے رزق میں برکتیں۔ اور چوتھی چیز لکھی ہے کہ اتباع سنت کی وجہ سے اللہ پاک دین کی پختگی عطا کرے، دین کی پختگی۔ اور ہم سب یہاں کس لیے بیٹھے ہیں کہ ہم صراط مستقیم پائیں، ہم ہدایت پائیں، جو دین کا چراغ ہمارے سینے میں جل رہا ہے اس کی لو کچھ اور بڑھے، جو کچھ ایمان ہمارے اندر نمک باقی ہے اس کے اندر مضبوطی آئے، ٹھوس پن آئے، اور ہمارے اندر جو ہے وہ ایسی صلاحیت پیدا ہو، اور اللہ ہمیں ایسی توفیق دے کہ ہم رب کو راضی کرنے والے اعمال جو ہے وہ کرنے والے بنے، ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کرنے والے بنے۔ اور یہ ساری جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں، جتنا بھی یہ پروسیس چل رہا ہے، چاہے تفسیر کا ہو، حدیث کا ہو، درس کا ہو، تبلیغ کا ہو، بیٹھنے کا ہو، سننے، یہ اسی لیے ہے کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنائیں، ہم سے اللہ کا نبی بھی راضی ہو اور اللہ کی ذات بھی ہم سے راضی۔ اصل ہمارا مقصد یہ ہے، اور کوئی مقصد تو ہے نہیں کہ آپ خالی تھے کچھ کام نہیں تھا، یا کچھ علماء خالی تھے ان کو کام نہیں تھا، ایسے ہی تھے تو آئیں گے جائیں گے، نہیں۔
اس کا ایک مقصد ہے، مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگی قرآن و سنت والی بن جائے۔ تو میں نے شروع میں عرض کیا لن تضلوا ما تمسکتم بہ، اسی وقت تک ہم ہدایت پر رہیں گے جب تک ہم قرآن کو سینے سے لگائے رکھیں گے، جب تک ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سینے سے لگائیں گے۔ اور سنت کتنی اہم چیز ہے، آخری بات کہہ کے بات ختم کر رہا ہوں، خلاف سنت کتنا خطرناک معاملہ ہے۔ کبھی کبھی ہم یہ سوچتے ہیں اس سے کیا ہو جاتا ہے۔ ترمذی شریف میں صحیح روایت موجود ہے، عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، وہ ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے، ان کا بیٹا بھی ساتھ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ اچھا بیٹے نے کیا کیا، نماز کے دوران بسم اللہ الرحمن الرحیم زور سے پڑھی۔ کیا پڑھی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حالانکہ حکم کیا ہے، ٹھیک ہے۔ فوراً عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹوکا، ایاک والحدث فی الاسلام، اے بیٹے خبردار اسلام کے اندر یہ نئے نئے طریقے ایجاد۔ ہمیں اگر کہا جاتا ہم کیا کہتے ہیں، بسم اللہ ہی تو پڑھی ہے جی، یہ کون سا گناہ کر دیا ہم نہ۔ عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ فرماتے ہیں ایاک والحدث فی الاسلام، نہ آپ ایسا نہیں کر سکتے، آہستہ پڑھنا ہے اگر شریعت تو آہستہ ہی پڑھنا پڑے گا، اور زور سے پڑھنا اگر شریعت ہے تو زور سے پڑھنا پڑے گا۔ پھر کہنے لگے انی صلیت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وابی بکر وعمر کانوا لا یجہرون بسم اللہ، میں نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی، میں نے ابو بکر و عمر کے پیچھے نماز پڑھی، ان میں سے کوئی بھی بسم اللہ کو زور سے پڑھتا، امامت میں بھی وہ زور سے بسم اللہ پڑھتے، ڈائریکٹ الحمدللہ سے جہرن شروع کرتے۔ تو کون ہوتا ہے جلدی زور سے بسم اللہ پڑھنے والا؟ کتنا خطا، حالانکہ بسم اللہ ہی پڑھیے، آستہ پڑھیے زور سے۔ تو اگر اس معاملے میں شریعت اتنی سختی کرتی ہے، پھر باقی معاملات جو ہم خلاف شریعت اور خلاف سنت چلتے ہیں وہ کتنا سخت ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہمارے کہنے سننے کو ہمارے لیے ذخیرہ نجات فرمائے، اللہ مجھے بھی توفیق عمل بخشے، اللہ آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم شریعت کے مطابق سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں، ہمت کریں، فکر کریں، نیت کریں۔ باقی جتنی ہماری طلب ہوگی، تڑپ ہوگی، نیت ہوگی، کوشش ہوگی، فکر ہوگی، اللہ پاک اس طلب اور تڑپ اور نیت اور کوشش کے اوپر ہمارے لیے ان راستوں کو آسان فرمائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کے کہنے سننے کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ